اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج ملک میں پھر تاریخ دہرانے کی جانب سارے رواں دواں ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ 1971 کے حالات پیدا ہوئے تھے، اس وقت بھی حقدار کو حق نہیں دیا گیا اور معاملات کہیں سے کہیں تک پہنچے اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ مقتدر حلقے اس وقت بھی یہ تماشا دیکھتے رہے اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا، یہ تاریخ کیا ہے اور اس وقت کیا حالات تھے اور آخر اس کی وجہ کیا بنی، یہ ہم تھوڑی سی اس پر آپ کو روشنی ڈالیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 11 مارچ 1948 کا دن ہے جب جلوس خواجہ ناظم الدین کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہاں پر ایک مسئلہ درپیش تھا آ گیا۔ مسئلہ یہ درپیش تھا کہ بنگلہ دیش کو جو ہے قومی زبان قرار دیا جائے۔ یہ حالات یہاں سے بڑھتے گئے اور جلوس جو ہے اس کو جب پولیس نے روکنے کی کوشش کی، اس پر لاٹھی چارج ہوئے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور اس میں ایک ایسا شخص بھی زخمی ہوا جس کا نام ہے A.K. فضل الحق، جس نے قرارداد پاکستان جو ہے وہ 1940 میں اس نے پیش کی تھی۔ وہ بھی اس میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ یہ موومنٹ آگے چلتی رہی کہ بنگالی یہ کہتے تھے کہ قومی زبان جو ہے بنگلہ دیش بنگالی زبان کو قرار دیا جائے۔ یہ بات آگے بڑھی اور اتنا بڑھی کہ چٹاگانگ سے لے کر کوئٹہ تک ہر شخص کی زبان پر یہ بات چلتی رہی کہ قومی زبان کون سی ہونا چاہیے۔ ایسے میں پھر کیا ہوا، چونکہ اس سارے معاملات کا گڑھ جو ہے وہ ڈھاکہ تھا۔ 1948 میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ڈھاکہ میں آئے اور انہوں نے قوم سے وہاں پر آ کر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کی ایک زبان ہونا ضروری ہے اور کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جبکہ اس کی زبانیں مختلف ہوں۔ البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ قومی زبان جو ہے وہ اردو ہی ہوگی، بنگلہ دیش جو ہے بنگالی زبان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی حد تک مقامی زبان ان کی ہو جائے۔ بات آگے چلتی رہی، 1971 تک معاملات آن پہنچے۔ پھر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کہ 21 مارچ 1948 کو ہی جب وہاں پر قائد اعظم آئے اور انہوں نے کہا کہ قومی زبان اردو کو ہونی چاہیے، اس بات کے ہونے کے بعد جو ہے یہ معاملات کہیں نہ کہیں تھوڑے سے جو ہے ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ قوم جو ہے قائد اعظم کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی تھی اور وہ ان کے پیچھے چلتی تھی۔ 11 ستمبر کو جب وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو یہ زبان کا مسئلہ پھر سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں عوامی مسلم لیگ بنی جو بعد میں عوامی لیگ بنی اور اس کے پہلے صدر جو تھے وہ مولانا بھاشانی تھے، جبکہ اس کے جوائنٹ سیکریٹری شیخ مجیب الرحمان تھے۔ 26 جنوری کا دن آتا ہے اور 1952 کا معاملات ہوتے ہیں جب خواجہ ناظم الدین نے ایک بیان دیا کہ قومی زبان اردو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ اور ہنگامے جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو گئے، احتجاج ہوا، وہاں پر پولیس نے روکا اور اس احتجاج میں 5 طالب علم جو ہیں وہ بھی اپنی جان سے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بنگلہ زبان کے لیے 5 طلباء نے جو ہے اپنی قربانی دے دی۔ یہ بات آگے چلتی رہے، ایوب خان کا دور آیا، یہاں پر پھر مجیب الرحمان کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا، ان کے ساتھ اور بھی 461 لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ معاملات آگے بڑھے، حکومتیں چلتی رہی۔ پھر 1971 کے معاملات آئے، پھر انتخابات ہوئے اور انتخابات میں بس آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو ہے حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئے، جب یہاں پر ایک اخبار نے سرخی جما دی تھی کہ ادھر ہم ادھر تم، اور معاملات بگڑتے یہ ہوا کہ بنگلہ دیش جو ہمارا بازو تھا پاکستان کا وہ علیحدہ ہو گیا، اسی لسانیت کی وجہ سے اور اس کے ووٹنگ کی وجہ سے اور حق جس کا تھا اس کو نہ ملنے کی وجہ سے۔ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ واضح اکثریت سے ہو چکے تھے، ادھر ذوالفقار علی بھٹو کے معاملات چل رہے تھے، مگر بس کیا کہا جا سکتا ہے کہ حالات جو ہے وہ قابو سے باہر نکل گئے۔ اب ان حالات کو اگر ہم موجودہ حالات میں اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت حالات کیا کہہ رہے ہیں،
وہ تاریخ کیوں خدا نخواستہ دہرائی جا رہی ہے یا دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں انہیں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو شخص عوام میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، کر چکا ہے، کرے گا، اس کا نام ہے عمران خان۔ جی ہاں کپتان، اس نے 26 سے لے کر 27 سال تک قوم کو ایک سبق پڑھایا، کرپشن کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، کرپٹ لیڈروں کے خلاف، اور اس نے عوام میں ایک اویئرنیس دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اپنے حقوق لیے جاتے ہیں اور کون کون چور ہیں جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر ملک کو کنگال کر دیا ہے۔ ہوا پھر ایسے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے اور وہ چلتے رہے، مگر تھوڑی سی یہ بھی غلطی ہوئی کہ وہ NRO-1 میں لگے رہے اور کہتے رہے کہ NRO مانگ رہے ہیں، اس طرف کوئی ایسا چوسا پازیٹیو جو ہے وہ کام نہیں ہوا کہ کرپٹ مافیا کو ملک میں لایا جاتا، ان سے معاملات طے کیے جاتے، ان سے پیسہ نکلوایا جاتا اور خزانے کو بھرا جاتا اور ملک کے حالات اچھے ہوتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ابھی اس حکومت کو PTI کی 3.5 سال ہوئے تھے کہ اچانک ایک رات کو عدالتیں کھلتی ہیں، رجیم چینج ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے اور عمران خان ایک ڈائری لے کر PM ہاؤس سے نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جس وقت میں باہر گیا تو بہت زیادہ خطرناک ہوا۔ یوں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے اور PDM کا ٹولہ جس میں سارے ہی کرپٹ لوگ ایسے موجود تھے جن کے پر نیب کے کیس تھے اور دیگر کیسز تھے، وہ اس میں تھے۔ 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگنے والا شخص بھی اسی میں تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ حالات بدلتے گئے، اسحاق ڈار بھی آئے، واپس آئے، انہوں نے حلف اٹھایا، ملک کنگال تھا لیکن انہیں پچھلے عرصے کی ساری تنخواہیں دی گئی۔ اسی دوران حالات اور ان کے موافق ہوئے، مریم نواز باہر چلی گئیں، علاج کرایا، باپ کے ساتھ گئیں، حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی، پرویز الہی کی حکومت آئی، PDM کی حکومت محدود ہو کے رہ گئی۔ پھر عمران خان نے جو ہے یہاں پر پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑی، انتخابات کے لیے انہوں نے مہم چلائی اور انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن PDM اسے لنگر آن کرتی گئی، معاملات ہوئے، کیئر ٹیکر حکومت بنی مگر انتخابات کی طرف نہیں آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ پچھلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو ہے بدھ جمعرات تک یہ معاملات حل ہو جائیں گی اور بہت زیادہ امکانات یہی ہیں کہ انتخابات ہوں گے، لیکن حکومت اس سے فرار چاہ رہی ہے، وہ انتخابات نہیں کرانا چاہ رہی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی شکست فاش ہوگی۔ وہی حالات ہیں، وہی اسی طرح کے حالات ہیں جیسے 71 میں ہوئے تھے یا جیسے ہم نے آپ کو جو ہے 48 کی تاریخ بتائی ہے اور پھر ہم نے آپ کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے خطاب کا سارا بتایا ہے، سارے حالات کس طرح بدلے اور پاکستان کیسے 2 لخت ہوا۔ آج عمران خان کی پاپولیرٹی سے حکومت خوف زدہ ہے۔ PDM کو معلوم ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں تو شکست ان کی یقینی ہے، شکست ان کے مقدر میں لکھ چکی ہے، وہ کسی صورت بھی جو ہے فتح حاصل نہیں کر سکتے، انہیں شکست ہوگی، وہ ہاریں گے اور کپتان آئے گا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ 71 میں اور آج 23 میں مقتدر حلقوں کو پھر ایک کردار ادا کرنا ہوگا، حقدار کو اس کا حق دلانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حقدار ترسے اور حقدار پر انگارے برسیں اور دوسرے عیاشی کرے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان جو ہے وہ عوام کے اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہے، صرف پاکستان کے ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی عمران خان کی ایک سے ہے، ایک نام ہے، وہ ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پرسنالٹی ہے۔ سوشل میڈیا کے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیرو ہیں۔ یہ PDM کا کنبہ، بھانمتی کنبہ جتنا مرضی زور لگا لے یہ ان تک نہیں پہنچ سکتا اور یہی خوف انہیں کھائے جا رہا ہے۔ اب مقتدر حلقوں کو یہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، کردار ادا کریں اور انتخابات کرائے، کیونکہ عوام کی مرضی ہے وہ جس کو اقتدار پر بٹھائے اور جس کو وہ حکمرانی کا تاج اس کے سر پر پہنائے وہی حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ یوں تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ خزانے میں پیسے آ گئے، چین نے اتنے پیسے دے دیے، مگر مہنگائی جوں کی توں برابر ہے، حالات کسی صورت بھی اچھے نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا 71 کی تاریخ نہیں دہرانا چاہیے۔ مقتدر حلقوں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور عوام جس کے سر پر تاج رکھنا چاہتی ہے اس پر تاج
رواج رکھنا چاہیے، نہیں تو خاکم بدہن خدا نخواستہ اگر پھر ایک ایسی تاریخ دہرائی گئی تو یہ بہت بھیانک ہوگی اور ان کے نام انتہائی سیاہ حروفوں میں لکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔